بات کی طرف توجہ دی ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو کسی اسکول میں بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں اور صبح صبح اسکول کی طرف اس نے جانا ہوتا ہے تو ہم کتنی تگ و دو کے ساتھ اس کے لیے خود جلدی اٹھتے ہیں، اس کے لیے جلدی کھانا تیار کرتے ہیں، اس کی یونیفارم پریس کرتے ہیں، ہر چیز پہلے سے ہماری ریڈی ہو چکی ہوتی ہے، جلدی جلدی ہم نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا، اور بعض اوقات تو ناشتے کی تیاری میں والدین سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اور بچے نے جانا کس طرف ہوتا ہے؟ خالصتاً دنیا داری کے معاملات میں جانا ہوتا ہے، اسکول پڑھنے کے لیے، جہاں پر اس کو پوری دینی تعلیم بھی نہیں دی جا رہی، جہاں پر اس کو انگریز کا بنایا ہوا ایک نصاب اور ایک نظام اس کو سمجھایا جا رہا ہے، جہاں سے اس نے سیاستدان بن کے نکلنا ہے، بیوروکریٹ بن کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ لائن جو دنیا کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف تو ہم اپنے بچے کو اتنی توجہ کے ساتھ تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ ہماری نماز بھی نکل گئی، اور اگر اسی بچے کو ہم نے صبح سویرے اٹھا کر مسجد کی طرف بھیجنا ہو تو ہم جیسے بچہ اٹھتا ہے ویسے ہی اس کو جلدی جلدی اٹھایا، بازو سے پکڑا، ابھی اس کی آنکھیں بھی پوری نہیں کھلتی نیند کی وجہ سے، جلدی جلدی اٹھایا اس کو، جناب وہ گھر سے نکالا اور گلی کی طرف روانہ، جاؤ بھائی بیٹا جلدی جاؤ مسجد میں۔ اللہ کے بندو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت کہ اس گھر کی طرف جب بچے کو بھیجنا ہو تو اس کو اچھی طرح باوضو کیا کریں، اس کا منہ دھلایا کریں، اس کے کپڑے چیک کیا کریں کہ کپڑے بھی اس کے، رات کو اس نے کپڑے میں پیشاب تو نہیں کر دیا، تو کپڑے بھی چیک نہیں کرتے، بعض اوقات جلدی جلدی مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر دنیا داری کے معاملات میں اپنے بچوں کو اتنی توجہ اور اتنے دھیان کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تو چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجتے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اب استاد نے یا امام مسجد نے آ کے گھر میں سے تو بچوں کو تیار کر کے مسجد میں نہیں لے کے جانا، تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایک چھٹی بھی اسکول میں سے کرنے نہیں دیتے، جب چھٹی کرے گا اسکول سے تو اپلیکیشن لکھیں گے، فائن سے ڈریں گے، اساتذہ کو فون کریں گے، جناب آج بچہ نہیں آ سکا، آج اس کو یہ بیماری بن گئی، آج اس کو یہ مسئلہ بن گیا، تو اس کے لیے تو ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دھیان کیا کہ وہ مسجد جہاں پر سے بچے نے دین سیکھ کے آنا ہے، جہاں سے بچے نے قرآن سیکھ کے آنا ہے، جہاں سے بچے نے حلال حرام، جائز ناجائز، غلط صحیح، جہاں سے والدین کا ادب سیکھ کے آنا ہے، اس جگہ کی طرف ہم بھیجتے ہوئے بچے پر کتنی توجہ دیتے ہیں، کہ بچے کی طرف کتنا دھیان دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو صبح اٹھاتے ہیں نا، آپ اس کو مسجد کے لیے بھیجتے ہیں، نماز کے لیے بھیجتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جب کسی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے نا تو بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس نیک عمل پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کرنے کے ثواب میں کمی کے بغیر اس نیک کام کے جاری کرنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ بچہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اچھے عمل کرے گا تو یقیناً اس بچے کے اچھے عمل کرنے کا بھی اجر و ثواب جو ہے نا، اس کا برابر سکھانے کی وجہ سے، ادھر لانے کی وجہ سے والدین کے نام اعمال میں بھی برابر ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مساجد کی طرف بھیجیں اور بچوں کو تیار کر کے بھیجیں، بچے ذہنی طور پر ریڈی ہوں کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے اور مسجد کا ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جتنا ہم اسکول کی طرف جاتے ہیں، کسی بچے کی جرت نہیں ہوتی اسکول کی باری کا کوئی شیشہ توڑ دے، استاد کی ٹیبل کو نقصان پہنچا دے، کلاس روم میں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اسی طرح بچے کی یہ بھی تربیت کیا کرے نا کہ بیٹا مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد کا بھی کوئی نقصان نہیں کرنا، مسجد کا بھی ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور دوستان محترم، یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی کسی غلط عمل کی ابتدا کر دیتا ہے، کسی غلط کام کی بنیاد رکھ دیتا ہے، تو وہ اس بنیاد کے رکھے جانے پر جتنے بندے گناہ کریں گے، وہ بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا۔
اگر نیکی جاریہ کر رہے ہیں تو نیکی جاریہ ہے، اور اگر گناہ جاریہ کر رہے ہیں تو پھر وہ گناہ جاریہ ہے۔ اس لیے اگر آپ بچوں کو نیکی کی طرف لائیں گے تو بچے نیکیاں کریں گے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر اپنے بچوں کو گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں، بچوں کو اتنی تعلیم نہیں دے رہے کہ بچوں مسجد ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، تو بچے اگر مسجد میں نہیں آئیں گے، گناہ کی طرف جائیں گے، تو گناہ کی طرف جانے کی وجہ سے والدین کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو راہ راست پر کیوں نہیں لے کے آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، یہ بھی بچوں کو سمجھائیں نا، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز پڑھنا ہے، اور مرد کا محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا 25 نمازوں کا پڑھنا ہے، 25 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ مرد جب جا کے جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جامع مسجد میں جا کے مرد نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 500 نمازوں کے برابر بھی فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے۔ اس لیے مسجدیں ہی ہیں، یہاں پر اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے بھائی میرے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندے کو توفیق نصیب ہو گئی اور اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس نے تگ و دو کی اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا مسجد اقصیٰ میں، کہاں چلا گیا؟ مسجد اقصیٰ میں، تو وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات برکات اس کو مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، مساجد کا اپنا درجہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بالخصوص مسجد حرام بیت اللہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ وہاں پر مسجد حرام میں نماز پڑھنا گویا 1,00,000 نمازیں ہیں۔